نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لکم عدو مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ جناب ہماری کورٹس میں ڈیلے کیوں ہوتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور جو مدعی ہوتا ہے یا پراسیکیوشن والے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں 2 لاکھ خصوصی ہیں اور کریمنل کورٹس ہیں کریمنل جسٹس کے تحت، اور سول جسٹس کے تحت جو ہیں دیوانی عدالتیں، دونوں قانون موجود ہیں۔ اب اس پر تو کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ ڈیلے کیوں ہوتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے ہم لے لیتے ہیں سول جسٹس کو، دیوانی قانون کو، پھر اس کا پروسیجر۔ آپ نے جنرل طریقے سے یہ بات شاگرد صاحب نے پوچھی ہے، لیکن اس کو ہم کوئی مثالوں سے واضح کر دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک زمین خریدی اے نے بی سے، اور کیا اس کی رجسٹریشن یا رجسٹری وغیرہ نہ کروائی، نہ ہی اس کا انتقال وغیرہ ڈائریکٹ کروایا۔ کیا کہ ایک سفید کاغذ پر لکھ لیا کہ جناب میں نے 40 لاکھ دے دیا ہے، قبضہ لے لیا ہے۔ اب یہ ٹرانزیکشن تو ہو گئی، اب وہ کہیں پر شفا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، کہیں پر وہ اس جائیداد کو مارٹگیج کروانا چاہے تو نہیں کروا سکتا، solely on the ground that he is not legal owner. By doing this act, he has become only equitable owner. اب وہ قانونی مالک نہیں ہے، سمپلی نسبتی مالک ہے۔ اب پہلا سسٹم آپ دیکھیں کہ پہلی غلطی ہوئی کہ جو کامن لا تھا، جو ہمارا کوڈیفائڈ لا تھا، جو ہمارا رجسٹریشن ایکٹ تھا، اس کو فالو ہی نہ کیا گیا۔ یہ کیوں ہوا کہ اس نے اپنے مزاج کے تحت ایک کام کر لیا، اب وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے اس کی لیگل کوریج ملے۔ اب اس کے لیے اسے ڈیکلریٹری سوٹ کرنا پڑے گا، جسے آپ کہتے ہیں دعویٰ استقرار حق۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ آئے گا، ایک کونسل وکیل کو انگیج کرے گا، دعوے کی ایک فارم ہے باقاعدہ، وہ سی پی سی کی آرڈر 6, 7 اور 8 میں دی گئی ہے۔ اب پہلی غلطی کیا ہوتی ہے کہ جونیئر وکلا جو ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جب غلطی ہو گئی، پھر کسی سینئر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جناب یہ تو آپ نے فارم ہی غلط بنائی ہے، اس کو واپس لو۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ ایک کیس 13 سال چلا اور اس میں 8 وکیل بدلتے رہے۔ جب میں آیا تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے آتے ہی جج صاحب کو درخواست دی کہ جناب دعوے کی فارم ہی غلط ہے، یہ دعویٰ ہونا چاہیے تھا پرپیچول انجنکشن کا، حکم امتناعی دوامی کا، انہوں نے کر دیا ڈیکلریٹری سوٹ۔ تو جج صاحب کہنے لگے ملک صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، 13 سال ہو گئے ہیں اور مختلف وکلا چینج ہوئے ہیں، مختلف ججز چینج ہوئے ہیں،
میں نے سر میں تو بات کر رہا ہوں قانون کی. اب آپ حیران ہوں گے کہ اس میں سارا نظام شہادت یہ وہ مکمل ہو چکی تھی، صرف فیصلہ کرنا تھا. تو میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور جج نے وہ دعویٰ محض اسی بنیاد پر خارج کر دیا کہ یہ جو دعویٰ تھا یہ تو حکم امتناعی دوامی کا یعنی پرپیچول انجنکشن کا ہونا چاہیے تھا. ڈیکلریٹری سوٹ کیسے بن گیا؟ تو وہ دعویٰ خارج کر دیا گیا. اسی طرح پھر جواب دعویٰ آتا ہے. جواب دعوے کی باقاعدہ ایک فارم ہے، اس میں مسئلے ہوتے ہیں. پھر کچھ بھول گئے، پھر درخواست آئی کہ اس میں ترمیم چاہتے ہیں. کچھ لوگ ان کی میلا فائڈی ہوتی ہے، وہ دعویٰ جات کو لنگر آن کرتے ہیں. مثلا کسی کے کوئی دکانیں ہیں اور ان کو کرایہ آ رہا ہے، وہ اس کو لنگر آن کرتے چلے جاتے ہیں. یا کوئی دیہات میں زمین ہے تو وہ اس کی پیداوار کھا رہے ہیں تو وہ اسی طرح درخواستوں پر درخواستیں دے دیتے ہیں. ججز بھی کچھ نہیں کر سکتے. باقاعدہ ایک لیگلائزڈ وے میں اس کو درخواست دی جاتی ہے، پھر جواب ہوتا ہے، پھر اس پر بحث ہوتی ہے. اس بحث پر جو آرڈر آتا ہے اسے چیلنج کرتے جاتے ہیں اگلی عدالت میں، عدالت اپیل میں. وہاں سے اگر فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو ہائی کورٹ میں لے جاتے ہیں. ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو جائے پھر سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. یعنی ایک آرڈر کو سپریم کورٹ تک لے جایا جا سکتا ہے. اب جو قانون ہے وہ ہے 10 سال کا معصوم بچہ. یہ جو لوگ ہوتے ہیں 2 نمبری کرتے ہیں، جن کی میلا فائڈی ہوتی ہے، تو اس کو تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا نا. ایک شخص بےایمانی کر رہا ہے اور بےایمانی سے وہ اپنے وہ مسئلے کر رہا ہوں. میں ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں. ایک شخص نے دعویٰ کیا، جونیئر وکیل تھا، اس نے دعوے میں لکھا کہ میں مدعا علیہم کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہوں. جب وہ ڈیفینڈنٹس مدعا علیہم آئے، انہوں نے اپنا وکیل انگیج کیا تو انہوں نے لکھا کہ فقرہ نمبر 3 بالکل درست ہے، یہ واقعی پاگل ہے. اگلی پیشی پر جب ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو انہوں نے پھر درخواست دے دی کہ جناب پاگل کا دعویٰ چل ہی نہیں سکتا. اب آپ حیران ہوں گے کہ جج نے دعویٰ خارج کر دیا کہ بات تو ٹھیک ہے. اسی طرح ہائی کورٹ تک سلسلہ گیا، انہوں نے کہا جی تو ایڈمٹ کر رہے ہیں پاگل ہیں. جب سپریم کورٹ میں کیس گیا تو انہوں نے یہ ہولڈ فرمایا کہ یہ تو جنرلی لوگ بات کرتے ہیں، روزانہ ہم ڈے ٹو ڈے یوز میں کرتے ہیں. اگر کوئی پاگل ہو تو واقعی ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بیٹھتا ہے، سیکریٹسٹ بیٹھتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں پاگل ہے کہ نہیں ہے. لونیسی ایکٹ موجود ہے، اس کے تحت سلسلہ ہوتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس پوائنٹ پر ججز نے بھی غلطی کی اور وہ بندہ کننگ تھا. تو اب اس قسم کے جو پوائنٹس ہیں اب عدالتیں بھی کیا کریں، ریز کر دیتے ہیں پیچھے. اس طرح ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ ایک مل تھی، مل، اس نے شفا کیا. اب سوال پیدا ہوا کہ ویدر مل از پرسن اور ناٹ. اب پرسن کی کیٹیگرائزیشن ہے، جورسٹک پرسن. پھر پرسن کی ڈیفینیشن کیا ہے، who can sue, who can be sued. اب یہ بھی معاملہ جو ہے صرف ایک لفظ ہے کہ whether mill is person or not. اب یہ بات جو ہے پھر چل پڑی، پھر ہائر کورٹس میں بات گئی، پھر وہاں سے ڈیسائیڈ ہوا. کیونکہ جو کوڈیفائڈ لا ہوتا ہے یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے. اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہولی قرآن نازل کیا تھا، اس کے فرقے کس طرح بن گئے 75-76، اسی تشریح کی وجہ سے. تو اسی طرح سپریم کورٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹس آف پاکستان تشریح کرتی ہیں کسی قانون کی. کچھ ججز کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ وکلا کو پتہ نہیں ہوتا. اب اس کا فیصلہ کیسے ہو، وہ غلطی کرتے ہیں، پھر اپیل.
تو اس لیے پھر ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ عدالتیں تھوڑی ہیں، ورک لوڈ زیادہ ہے. اب جو جرا سسٹم ہے، جو شہادتوں کا نظام ہے، اب جھوٹے گواہ جو آتے ہیں وہ جرا کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ جرا کسے کہتے ہیں؟ چیرنا پھاڑنا. مثلا ایک شخص کے گردے میں درد ہے، آپریشن چیر پھاڑ کرتے ہیں تو اس میں سے پتھری نکلتی ہیں. تو ہم کسی پر جو سوالات کرتے ہیں اس کو جرا کہتے ہیں. وہ چیر پھاڑ ہم سوالوں کے ذریعے کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اصل درد کی وجہ کیا تھی. تو اس انداز سے آپ دیکھیں کہ پھر چیف ایگزامینیشن، پھر کراف ایگزامینیشن، پھر ری ایگزامینیشن، پھر بعض اوقات اپنا ہی گواہ جب عدالت میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے گواہی دی یا سچ بولا آپ کے بچے اغوا کر لیں گے، آپ کا گھر جلا دیں گے، آپ کو اور آپ کی بیوی کو گولی مار دیں گے. تو وہ اپنا ہی گواہ جو ہے وہ آ کے پھر اس قسم کی باتیں جب کرتا ہے تو اس پر پھر اسے ہاسٹائل وٹنس کہتے ہیں، اور اس پر جو اپنا وکیل ہے وہ بھی پھر جرا کرتا ہے. اس طرح کوئی نہ کوئی لوپ ہول، کوئی لیکیونا، کوئی فلاح رہ جاتا ہے. جونیئر وکلا تھے، اب سینئر آ گئے، انہوں نے کہا یہ غلطیاں تھیں، اب جب گواہ جو ہے جو گواہی دے گیا تھا مہربانی کریں اسے دوبارہ بلائیں. تو یہ سرکمسٹانسز سارے ہیں وہ دیکھنا پڑتے ہیں. ایک ڈیمینیئر آف وٹنس ہوتا ہے کہ گواہ کے حرکات و سکنات کیا تھے. مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون آئی، میں نے پوچھا بی بی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو 10 تولے زیور ملا تھا نا؟ اس نے کہا جی ہے. اب وہ جو جج صاحب تھے وہ لاہور کے تھے، شہری بندے تھے، انہوں نے جی ہاں لکھ دیا. میں نے کہا سر آپ غور کریں، جو اس کی پچ تھی، جو وائس تھی، اس کی انٹونیشن پیٹرن تھا، جو سٹریس تھا وہ یہ تھا کہ ان کی اوقات کیا ہے کہ مجھے 10 تولے دیں. اور جج صاحب مجھے کہا ملک صاحب رہنے دیں. اس نے جی ہاں تو کہا ہے. اب آپ خود غور کریں کہ ایسے سیناریوں میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے یہ میننگ ہو گئے، پھر حالات واقعات ہو گئے. ایک شخص تھا قتل کے کیس میں، اس نے کہا کہ مجھے میں نے مارا ہے، انہوں نے سزائے موت کے آرڈر کر دیے. عدالت اپیل میں وکیل صاحب اس کو لے گئے اور اس نے کہا جی میں ہی تو بھینس کو کہتے ہیں، تو میں تو یہ کہا مجھے بھینس نے مارا ہے، تو انہوں نے لکھ دیا میں نے مارا ہے. تو اس قسم کے جو واقعات، مسائل اور سلسلے ہوتے ہیں وہ اس کو لنگر آن کرتے ہیں، اپیلیں در اپیلیں. پھر آپ دیکھیں ریویو پیٹیشن دائر ہو جاتی ہے، نظر ثانی. پھر جناب یہ فرسٹ اپیل ہے، پھر سیکنڈ اپیل ہے، پھر جناب یہ شروع سے لے کر سپریم کورٹ تک جاتے ہیں. وہاں سے پھر کیس ریمانڈ واپس ہو کے آتا ہے کہ فیصلے غلط ہے، اس کو دوبارہ کرو. تو یہ اور بھی اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو میں اپنے کلائنٹس کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ کیونکہ مسلمان ہیں، آپ باوضو رہیں، اللہ سے مانگ کر آئیں، غلط کریں نہ، سوچیں نہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر آ ہی گئے عدالت میں تو آپ ون کریں گے. پہلے تو مسئلہ پیش نہیں آئے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا.